سورہ لقمان رکوع نمبر 3 آیت نمبر 30۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور۔ وَإِذَا غَشِيَهُم مَّوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُم مُّقْتَصِدٌ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ كَفُورٍ۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور۔ صدق اللہ العظیم۔ آج کے درس میں آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ کی صفات کمال کا تذکرہ ہے، جس میں انسان کو غور و فکر کی دعوت دی گئی کہ انسان اگر اس میں غور و فکر کرے تو اسے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت سمجھ آ جائے، اور اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں بے شمار ہیں، جس کا تذکرہ آج کے درس میں ہے وہ یہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تم سمندر میں دیکھتے ہو کشتیوں کو کیسے چلتی ہیں، یہ صرف اور صرف اللہ کے فضل سے چلتی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ کشتیوں کو انسان نے بنایا کیسے؟ ظاہر ہے کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کے متعلق ارشاد فرمایا تھا کہ ہم نے ان کو حکم دیا وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، ہمارے سامنے ہمارے حکم سے کشتی بناؤ۔ تو پہلی کشتی جو بنی ہے وہ اللہ کے حکم سے بنی ہے، تو اس کے بعد جب ایک چیز بن گئی تو اس جیسی جتنی بھی بنا لو۔ اب جدید کشتیاں، بحری جہاز، چلتے پھرتے شہر ہیں، لیکن بنیاد تو وہی کشتی ہے، کشتی نوح۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ شعور میں نے عطا فرمایا، اور میرا فضل نہ ہو تو ناممکن سی بات ہے، تھوڑی سی ہوا تیز ہو جائے، طوفان آ جائے، تمہاری ساری کی ساری تدبیریں فیل ہو جائیں گی۔ پھر اللہ فرماتے ہیں انہی کشتیوں کے اوپر مشرکین بھی سفر کیا کرتے تھے، اور جب ان کی کشتی کسی بھنور کے اندر پھنس گئی، کسی مشکل کا شکار ہو گئی، اس وقت یہ مشرک سب اکٹھے ہو کر خالص اللہ کے ہو جاتے تھے، اللہ کو پکارتے تھے اور کہتے تھے کہ اس وقت اللہ ہی ہمارا کام کر سکتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اگرچہ یہ مشرک تھے، لیکن اس مشکل کے اندر اپنے لات منات عزا بتوں کو چھوڑ کر اب یہ مجھ سے مدد مانگ رہے تھے، میں نے پھر ان کی مدد کر دی۔ جب اللہ تعالیٰ ان کو نجات عطا فرماتا ہے خشکی کی طرف، اللہ فرماتے ہیں کہ جیسے ہی نکلتے ہیں پھر وہی حرکتیں شروع ہو جاتی ہیں، اور پھر یہ ساری کی ساری یہ جو خوبیاں ہیں، سارے کرشمے ہیں، وہ اپنے پھر بتوں کی طرف۔ بھئی آج تو عزا کام آیا، یہ تو منات بت نے کام کیا، آج اگر وہ نہ ہوتا نا تو بس آج تو ہم گئے تھے۔
تو اللہ فرماتے ہیں کہ جب مشکل تھی اس وقت ان کو پکارتے، پھر میں دیکھتا کہ کیسے وہ تمہاری مدد کو آتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو اس مشکل کے اندر اللہ کو پکارتے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ ان کی مشکل ٹال دیتا ہے تو ان کے اندر میانہ رویہ آ جاتی ہے، وہ جو بتوں کی محبت میں شدید تھے وہ شدت ختم ہو جاتی ہے، اور ان کے دل میں یہ بات آ جاتی ہے کہ اللہ کو پکارا تو اللہ بھی کام تو کرتا ہے، یعنی کچھ نہ کچھ میانہ روی، اور یہ بنیاد ہوتی ہے، اسی سے پھر آگے راستہ کھلتا ہے اور بعض ہدایت یافتہ بھی بن جاتے ہیں۔ لیکن اکثر لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جیسے مشرک تھے ویسے ہی مشرک رہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ یاد رکھو جس طریقے سے کشتی کے اندر تم سفر کرتے ہو، اور بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ طوفان آ جاتا ہے، کشتی کسی بھنور کے اندر پھنس جاتی ہے، ہوا تیز ہو جاتی ہے، تو اس وقت تمہارے اوپر ایک قسم کی قیامت آ جاتی ہے۔ اور کئی بندے تو ایسے ہوتے ہیں کہ وہ مر بھی جاتے ہیں اس حادثے کے اندر، تو ان کی تو قیامت آ گئی، من مات فقط قامت قیامتہ، کہتے ہیں قیامت کب آئے گی؟ جو مر گیا اس کی تو آ گئی۔ اب جو مر گیا ہے تو اس کو تو نہیں معلوم نا کہ بھئی عیسیٰ علیہ السلام کب آئیں گے، دجال کب آئے گا، امام مہدی کا ظہور کب ہوگا، جتنی بھی قیامت کی نشانی ہیں اس کے لیے ختم، اس کی قیامت شروع۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جس طریقے سے اس وقت مشکل کے وقت تم یہ سمجھتے ہو کہ ہمارے پر قیامت ٹوٹ پڑی ہے، تو ایک حقیقی قیامت بھی ہے، یہ تو عارضی ہے لیکن مستقل قیامت بھی ہے، اور وہ اتنی ہولناک ہے کہ اس دن قریبی سے قریبی رشتے وہ ایک دوسرے کے لیے اجنبی بن جائیں گے، یہاں تک کہ کتنا پیارا رشتہ ہے اور کتنا گہرا رشتہ ہے ایک باپ کا بیٹے سے اور بیٹے کا باپ سے۔ لیکن قیامت کی ہولناکی کا عالم یہ ہوگا کہ اس دن باپ بیٹے کے کام نہیں آئے گا اور بیٹا باپ کے کام نہیں آئے گا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ آج شیطان نے تمہیں دھوکے میں ڈال رکھا ہے، یہ بہت بڑا دھوکے باز ہے، اس کے دھوکے میں نہ آؤ، اور عزم کر لو کہ ہم نے اس کے خلاف چلنا ہے، ہم نے صرف اور صرف اللہ کی بات ماننی ہے، اللہ کے نبی کے طریقے کو اپنانا ہے۔ شیطان تو مکار ہے، شروع سے دشمن تھا، آج بھی ہے، اور قیامت تک یہ دشمنی ہی کرتا رہے گا اولاد آدم کے ساتھ، ہے دشمن، لیکن ہم نے اس کو دوست سمجھ رکھا ہے، دوست سے بھی بڑا دوست، ہر بات اسی کی مانتے ہیں۔ دعویٰ یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم مومن ہیں، دعوے محبت کے اللہ کے ساتھ ہیں، لیکن اطاعت سے پتہ چلتا ہے کہ وہ دعوے جھوٹے ہیں، حقیقتاً محبت شیطان کی ہے دل کے اندر۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ الم تارا، کیا تو نے دیکھا نہیں، ان الفلک تجری فی البحر، کہ بے شک کشتیاں چلتی ہیں سمندر میں، بنعمت اللہ، اللہ کے فضل کے ساتھ، لیریکم من آیاتہ، تاکہ وہ تمہیں دکھائے اپنی نشانیوں میں سے، ان فی ذلک لآیات، بے شک اس میں البتہ نشانیاں ہیں، لکل صبار، ہر ایک صبر کرنے والے کے لیے، شکور، شکر گزار بندے کے لیے۔ وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوْجٌ، اور جب انہیں ڈھانپ لیتی ہے موج، كالظلل، جو صاحبان کی طرح ہوتی ہے، دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، تو اللہ کو پکارتے ہیں خالص اسی کے مطیع ہو کر، فرمانبردار بن کر، فلما نجاہم الی البر، پس جب اللہ تعالیٰ ان کو نجات عطا فرماتا ہے خشکی کی طرف، فمنہم مقتصد، پس ان میں سے کچھ ایسے ہوتے ہیں جو مقتصد ہوتے ہیں، میانہ روی کرنے والے ہوتے ہیں، وما یجحد بآیاتنا، اور نہیں انکار کرتے ہماری آیات کا، الا کل ختار کفور، مگر ہر ایک بد عہد، ختار کا معنی ہے جو عہد توڑ دیتا ہو، کفور نا شکرہ۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، اتقوا ربکم، اپنے رب سے تم ڈرو، وخشوا یومن، اور ڈرو اس دن سے، لا یجزی والد عن ولدہ، کہ نہیں کام آئے گا والد اپنے بیٹے کے، ولا مولود، اور نہ ہی بیٹا، ہوا جاز عن والدہ شیئا، وہ کام آنے والا ہوگا اپنے والد سے کچھ بھی۔ ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ حق ہے، سچا ہے۔ فلا تغرنکم الحیات الدنیا، بس تمہیں دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈالے، ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور نہ ہی دھوکے میں ڈالے تمہیں اللہ کے ساتھ دھوکے باز شیطان۔
اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے یہ کشتیوں کا چلنا ہے. دیکھیے 1/3 خشکی ہے اور باقی سارا کا سارا پانی ہے، اور جہاں سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہے اور اس وقت انسان ہواؤں میں اڑنا بھی شروع ہو گیا ہے، لیکن آج بھی جو سمندر کے راستے کے اندر سفر کیا جاتا ہے، جو باہری جہاز ہیں، ان کی ضرورت اس وقت بھی جوں کی توں ہے اور ہر دور میں رہے گی، کیونکہ لاکھوں ٹن مال ایک ملک سے دوسرے ملک تک، ایک بندرگاہ سے دوسرے بندرگاہ تک جتنا یہ اٹھا سکتے ہیں ہوائی جہازوں کا کام نہیں ہے، یہ ان کے بس کی بات نہیں ہے. تو اس لیے یہ جو سمندری سفر ہے یہ تو رہے گا، اور اس وقت کشتیوں کی بجائے باہری بیڑے اور ایسے ایسے باہری بیڑے بن چکے ہیں کہ جن کے اوپر اتنا فاصلہ ایک کونے سے دوسرے کونے تک ہے کہ وہاں پر کاروں کا استعمال ہوتا ہے، اور جنگی جہاز ان کے اوپر کھڑے ہو جاتے ہیں، وہیں سے اڑتے ہیں، پھر وہیں آ کے اترتے ہیں. یعنی کتنا وہ وزن اٹھا سکتے ہیں، کتنی منزلہ، کتنی عوام ان کے اندر آ سکتی ہے. لاکھوں ٹن وزن اٹھانے کے باوجود اور جتنی بھی حفاظتی وہ تدابیر اختیار کر لیں، اس کے باوجود آج بھی جب اللہ اپنی قدرت دکھاتا ہے تو وہ حادثے کا شکار ہو جاتے ہیں. اتنے بڑے بڑے جہاز، یہ چلتا پھرتا شہر، اللہ کی جو مخلوق پڑی نا سمندر میں، ایک مچھلی کا یہ مقابلہ نہیں کر سکتے. ایک مچھلی اگر سامنا کر لے نا جہاز کا تو وہ جہاز پاش پاش ہو جائے گا. تو اللہ فرماتے ہیں کہ بس بات ایک ہی ہے جس پر انسان توجہ نہیں کرتا، اور وہ یہ ہے ان الفلک تجری فی البحر بنعمت اللہ. یہ جو کشتیاں چلتی ہیں، جہاز چلتے ہیں، یہ اللہ کے انعام سے چلتے ہیں، اللہ کے فضل سے چلتے ہیں. اگر وہ نہ چاہے تو تمہاری اوقات کیا ہے، تمہاری حیثیت کیا ہے. پھر اللہ فرماتے ہیں کہ اسی سفر کے اندر انسان کشتی کے اندر سفر کر رہا ہو اور اوپر سے بارش شروع ہو جائے، موسم خراب ہو جائے، اور اس کے بعد پھر ہوا تیز ہو جائے، اور ایسا ماحول بن جائے کہ نظر نہ آئے کہ دن ہے یا رات ہے، دن رات ایک ہو جائے، راستے کا بھی پتہ نہ چلے. اس وقت انسان کی حالت یہ ہوتی ہے کہ کہتا ہے کہ بس اللہ کو پکارو، اب تو اللہ ہے. بات صرف یہ سمندری سفر کی نہیں ہے، انسانی فطرت یہی ہے کہ جب مشکل پیش آ جائے تو اللہ تو یاد آتا ہی آتا. اللہ نہ کرے، اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے بیماریوں سے، لیکن ہم میں سے کسی بندے کو اگر پتہ چل جائے کہ تجھے فلاں بیماری ہے، نام بھی برے بیماریوں کا میں نام نہیں لیتا، فلاں بیماری ہے بڑی خطرناک ہے، تو بس دوسرے دن پھر ٹوپی ہوگی اور تسبیح ہوگی اور مسجد کا کونا، قرآن بھی یاد آ جائے گا، پھر تلاوت کرتے رہیں گے. زندگی کا پتہ نہیں ہے جی، بس اللہ کو تو راضی کر لیں. اور مہینے بعد وہی بندہ جب تہجد بھی شروع ہو گئی تھی، اشراق، چاشت، اوابین، لمبی لمبی تسبیحات، اللہ کا ذکر، مہینے بعد پھر گیا ڈاکٹر کے پاس، رپورٹ کرے، اس نے کہا تیری رپورٹ تو بالکل ٹھیک ٹھاک ہے. یہی بندہ ہفتے بعد پھر جا رہا ہے اور مسجد کے سامنے سے گزر کے جا رہا ہے اور اذان کی آواز بھی سن رہا ہے، حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، بھئی آ جاؤ. کہتے ہیں مصروف ہوں یار، میں پھر پڑھوں گا. مشکل جیسے ختم ہوئی، اللہ فرماتے ہیں اذا مسہ الشر فذو دعاء عریض. جب اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو دعا بھی لمبی ہو جاتی ہے. عام حالات میں تو دعا ایسی مانگتی ہے اسے خود نہیں پتہ مانگا کیا ہے. جب مشکل پیش آ جائے، اس کا خشوع دیکھو، اس کا خضوع دیکھو، اس کا رونا دیکھو، اللہ کے سامنے گڑ گڑانا دیکھو، تو یہ مطلب کہ چکر بازی ہم اللہ کے ساتھ نہیں کر سکتے. ایک انسان کو دھوکہ دے سکتا ہے، اللہ کو تو نہیں دے سکتا. جب انسان اپنے مطلب کی خاطر اللہ کے پاس آتا ہے، مسجد میں آتا ہے، ڈیرے لگاتا ہے، اسے تو پہلے ہی پتہ ہوتا ہے کہ مطلب پرست سے خود غرض ہے. جیسے اس کا میں نے کام کیا تو اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، اعراض کرے گا اور پہلو بدل کے بھاگ جائے گا. اللہ کو تو پہلے پتہ ہوتا ہے، لیکن وہ رحیم کریم رب ہے. یہ اس کی رحمت ہے، اس کا کرم ہے، اس کا فضل ہے کہ وہ پھر بھی کہتے ہیں کوئی بات نہیں، میرا بندہ آ تو گیا. اتنا کریم رب ہے، وہ تانا نہیں دیتا، دھتکارتا نہیں ہے، بھگاتا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ پھر بھی خوش ہوتا ہے کہ میرا بندہ پھر بھی مجھے ہی یاد کر رہا ہے، اور اسے یقین کامل ہے کہ اس کا کام میں ہی کر سکتا ہوں. تو اللہ فرماتے ہیں کہ جب یہ مشکل کے اندر پھنس جاتے تھے، دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، پھر اللہ کو پکارتے تھے. یہی مشرک کہتے تھے آج ہمارے بت کام نہیں آئیں گے، اللہ کو پکارو. جب مکہ فتح ہوا نا
تو اس وقت جو مشرک تھے، کافر تھے، وہ بھاگ رہے تھے کہ اب تو کوئی بچے گا ہی نہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ آقا علیہ السلام نے تو فرمایا تھا کہ آج بدلے کا دن نہیں ہے، معافی کا دن ہے، اور میں وہ سلوک کروں گا جو میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا تھا۔ لیکن وہ ڈرے ہوئے تھے۔ ان میں سے ایک نام ہے اکرمہ، ابو جہل کا بیٹا ہے، اتنا بڑا کافر، اتنا بڑا سردار۔ اس نے کہا میرے باپ نے جو کچھ کیا، جو میں نے کیا، ہمارا نمبر تو پہلے لگے گا، ہم تو نہیں بچ سکتے۔ تو اس وقت یہ بھاگے اور حبشہ کی طرف جا رہے تھے، تو راستے کے اندر وہ سفر تھا سمندر کا، کشتی میں بیٹھے، اللہ کی قدرت، کشتی جو ہے نا وہ راستے میں بھنور کے اندر پھنس گئی۔ اب وہ سارے مشرک کہتے ہیں اللہ کو پکارو، اللہ کو پکارو۔ وہ جو ملا تھا اس نے کہا کہ بھئی اللہ کو پکارو، آج لات منات عزا کام آنے والے نہیں ہیں، مشکل بہت بڑی ہے۔ لیکن میں کہتے ہیں اسی وقت میرے دل پہ چوٹ لگی، جس اللہ سے بھاگ کے جا رہا ہوں پھر وہی اللہ۔ اگر آج یہ سارے کہتے ہیں کہ اب اللہ ہی مدد کر سکتا ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ پھر ہمارے بت تو جھوٹے ہیں۔ آج تو مشکل پڑی ہے، آج بت بھاگ ہے۔ کہتے ہیں میں نے فیصلہ کر لیا کہ اللہ نے بچا لیا تو بس اللہ کے نبی کے پاس جا کے جاؤں گا اور جا کے بس بیٹھ جاؤں گا، معافی مانگ لوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے بچا لیا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جب مجھے پکارتے ہیں پھر میں تو ان کی پکار سنتا ہوں، بے شک کافر کیوں نہ۔ اللہ کافروں کو کھلاتا نہیں کھلاتا؟ سارے کافر کھا پی رہے ہیں نا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بھی تو ہوا رکھی ہوئی ہے کہ تم بھی سانس لے سکتے ہو، ان کا سانس بند تو نہیں کیا۔ تو اکرمہ بچ گئے اور آنے کے بعد پھر آقا علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گئے۔ اس کے بعد پھر وہ سوچتے تھے کہ اب میں اسلام کے لیے کچھ کر جاؤں، پہلے میں نے کفر کے اندر رہ کے بہت کچھ ان کے خلاف کیا ہے، اس کا ازالہ کر سکوں۔ تو وہ لگے رہے کوشش کے اندر۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے زمانے کے اندر یہ شہید ہو گئے۔ تو اللہ فرماتے ہیں فَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ، کچھ ایسے ہوتے ہیں جو میاں نروی والے ہوتے ہیں، اور اکثر ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں، پہلے اللہ کو پکارتے ہیں، جب اللہ کام کر دیتا ہے اس کے بعد پھر وہی ہمارے پیر و مرشد بہت کامل تھے، یہ تو ہمارے پیر صاحب تھے جو ہم بچ گئے، ہمارے پیچھے کسی کا ہاتھ تھا ورنہ آج تو ہم گئے تھے۔ اللہ کو انسان بھول جاتا ہے، پھر دوسروں کے ہاتھ سامنے لے کے آتے ہیں، جی فلانے کا ہاتھ تھا، فلانے کا ہاتھ تھا۔ اللہ فرماتے ہیں یاد رکھو ایک ایسا دن بھی آنے والا ہے جس دن کوئی بھی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ یہ بہت اہم ترین بات ہے جس کو ہم اکثر نظر انداز کرتے ہیں، اور لوگوں نے جو جبری سفارش کے فلسفے گھڑ رکھے ہیں نا، یوں لگتا ہے جس طریقے سے کوئی کہتا ہے جی غوث پاک ہمارے کام آئیں گے، وہ کہیں گے او میرے چاہنے والے، میرے مریدو تم تو جاؤ سیدھا جنت میں، ان کا تو حساب و کتاب ہی نہیں ہوگا۔ مولا علی کے چاہنے والے کھڑے ہوں گے، مولا علی آئیں گے او جاؤ میرے چاہنے والے جاؤ جنت میں، ان کو جنت میں بھیج دیں گے۔ مولا حسین والے آ جائیں گے، امام حسین پاک بھی ان کو بھیج دیں گے او میرے چاہنے والے۔ جب سارے بھیجتے رہیں گے تو بتاؤ کوئی جہنم کے لیے بچے گا کہ نہیں بچے گا؟ نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ کی اس دن چھٹی ہوگی۔ یہ کون سی سفارش ہے؟ جبری سفارش۔ وہ ہماری سفارش کر دیں گے، ہمارا بیڑا پار لگا دیں گے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کس کی مجال ہے جو اس کے حکم کے بغیر کسی کی سفارش بھی کر سکے؟ آیت الکرسی میں اللہ تعالیٰ سمجھا رہا ہے کس کی مجال ہے۔ جب تک وہ اجازت نہ دے، اللہ اجازت دے گا، مولا علی کو بھی دے گا، امام حسین پاک کو بھی دے گا، لیکن وہ بد عقیدہ لوگوں کے تھوڑی سفارش فرمائیں گے۔ انبیاء بھی سفارش فرمائیں گے، صحابہ کرام، اہل بیت اعظام، اولیاء کرام، یہ سب پاک ہستیاں سفارش فرمائیں گی۔ سفارش تو برحق ہے، حافظ بھی کرے گا، عالم بھی کرے گا، شہید بھی کرے گا، ہر ایک متقی جو بلند ترین مقام پہ ہوگا اللہ اس کو حق دے گا، لیکن اللہ اس کو حق دے گا، اس کو اجازت دے گا جس کے لیے اور جتنی دے گا، اس سے آگے نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یاد رکھو کتنا قریبی رشتہ ہے ایک بیٹے اور باپ کا، لیکن اس دن لا یجزی والد عن ولدہ، باپ اپنے بیٹے کے لیے کچھ نہیں کر سکے گا۔ آج بیٹے کے لیے انسان سب کچھ کرتا ہے نا، میرا بیٹا ہے، میری اولاد ہے، میرے بعد یہ دکھی نہ ہو، میرے بعد یہ بدحال نہ ہو جائے، پریشان نہ ہو جائے، اس کا گھر اچھا بنا کے جاؤں، اس کا کاروبار میں ٹائٹ کر کے چلا کے جاؤں، یہ کر کے سب کچھ اپنے بیٹے کے لیے کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اس دن بیٹے کے لیے کچھ نہیں کرے گا۔ یا بیٹا کہتا ہے کہ بس میری کل کائنات میرا والد ہے،
میں اس کے لیے یہ کر دوں، میں یہ کروں کہ یہ خوش ہو جائے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ ایسا دن ہے وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَنْ وَالِدِهِ شَيْئًا کہ بیٹا اپنے باپ کے لیے کچھ نہیں کر سکتا۔ یوم یفر المرء من اخیہ، انسان اپنے بھائی سے بھاگ جائے گا، وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ، ماں باپ سے بھاگ جائے گا، وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ، اور بیوی بچوں سے بھاگ جائے گا۔ کیوں بھاگے گا؟ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، ہر ایک کو وہ فکر لگی ہوگی جو اس کے لیے کافی ہوگی۔ ہر بندہ کہے گا کہ مجھے اپنا نہیں پتا، تم پوچھتے ہو میرے باپ کا تذکرہ، میرے بھائی کا، وہ جائیں بھاڑ میں، مجھے اپنا بتاؤ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ ہم تو دنیا کے اندر دیکھتے ہیں، دنیا کی زندگی کے اندر کتنی بار ایسا ہوتا ہے ہمارے ساتھ کہ ایک طرف ایک بندہ بیٹھا ہوتا ہے، صرف اس کے سر میں درد ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا، صرف درد ہوتا ہے، اور اس کو آ کر ہم بتاتے ہیں کہ جی فلاں بندے کا نا حادثہ ہوا، اس کی ٹانگ کٹ گئی ہے۔ اب ٹانگ کٹنا کتنا بڑا حادثہ ہے، فلاں کا بازو کٹ گیا ہے، وہ آگے سے کیا کہتا ہے، یار تو پاگل تو نہیں ہے، میرا سر پھٹا جا رہا ہے، تو دوسری باتیں کر رہا ہے۔ کسی کی ٹانگ کٹے، کسی کا بازو کٹے، دنیا کے اندر وہ کہتے ہیں اس کو جاؤ جاؤ جہنم میں، میرا اپنا سر پھٹا جا رہا ہے تو دوسروں کی باتیں کرتا ہے۔ ہم تو دنیا کے اندر یہ دیکھتے ہیں کہ ہر ایک کو اپنی فکر لگی ہوتی ہے، چھوٹی سی تکلیف ہو وہ کہتے ہیں میری تکلیف مقدم ہے، اور وہ تو آخرت کا دن ہے، وہ تو بہت بڑا دن ہے، لیوم عظیم یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دن سب کے سب انسان اللہ کے حضور کھڑے ہوں گے۔ تو اس دن تو ہر ایک انسان اتنا پریشان ہوگا، اتنا فکر مند ہوگا اپنے لیے کہ اس سے کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ ہاں جب اس کے بارے میں فیصلہ ہو جائے گا، اس کا نام اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں مل جائے گا، اس کو خوشخبری مل جائے گی، اس کے بعد پھر اس کو کسی کا خیال آئے گا کہ ہاں میرے بھائی بھی تو تھے، میرا باپ بھی، سب کچھ بعد میں یاد آئیں گے۔ تو اس لیے اس وقت دیکھیے ہر ایک انسان کے ساتھ اس کے اپنے اعمال ہوں گے، جہاں ماں باپ بہن بھائی سارے رشتے بھاگ جائیں گے، لیکن اعمال اگر اس نے اچھے کر لیے تو اعمال اس کے ساتھ ہوں گے، اور یہ وفادار ہوں گے، اس کی نمازیں، اس کے روزے، یہ نیکیاں، یہ سب کے سب اس کے ساتھ ہوں گی۔ تو کیا یہ اچھا ہو کہ ہم دوست بنائیں تو قرآن کو بنائیں جو ہمیشہ کے لیے، اس سے اچھا رفیق کوئی نہیں ہے۔ یہ وہ دوست ہے جو قبر کے اندر ہمارے ساتھ ہوگا انشاءاللہ۔ حدیث پاک میں کہ بہت نورانی شکل میں، بہت خوبصورت شکل میں آئے گا، تو قبر والا کہے گا کہ میں تو اکیلا تھا، بڑی وحشت تھی، تنہائی تھی، بہت ہی پیارا ہے، یہ ہے کون؟ سے پوچھے گا کہ تو کون ہے، کیسے آیا، میرا دل باغ باغ ہو گئی ہے، وحشت ختم ہو گئی ہے، خوشی ہو گئی ہے۔ جہاں انسان جنگل میں اکیلا ہو اور اسے کوئی بکری بھی نظر آئے تو کہتے ہیں یہاں جاندار کو ہے، اتنا خوبصورت تو کون ہے؟ وہ کہے گا میں تیرا دوست قرآن ہوں، دنیا کے اندر پڑھا کرتا تھا نا، میں وہ تیرا دوست ہوں، پریشان نہ ہو میں تیرے ساتھ ہوں۔ اور حدیث پاک میں ہے کہ قیامت کے دن بھی اللہ کی عدالت میں دو چیزیں ہیں، قرآن اور روزہ، یہ جھگڑا کریں گے، سفارش کریں گے، اللہ ان کا جھگڑا قبول فرمائے گا، ان کی سفارش قبول فرمائے گا، تو ہم ان کے ساتھ دوستی لگائیں۔ آپ کو پتہ ہے یہاں اس وقت تو دوستیاں ساری ہیں مطلب کی، اور اکثر دوست ہی ڈستے ہیں دوستوں کو، دوست بن کر کتنا کوئی نقصان کر جاتے ہیں، لیکن یہ ایسا سچا دوست ہے جو وفادار دوست ہے، جنت میں پہنچا کے ہی دم لے گا۔ تو اتنا پیارا دوست تو موجود ہے، پھر ہمیں کیا پریشانی ہے؟ اس دن کی ہولناکی کو ہم سامنے رکھیں، لیکن بیچ میں شیطان آ جاتا ہے نا، وہ کہتا ہے کوئی بات نہیں، ابھی تو بڑا وقت پڑا ہوا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یاد رکھو دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے، اور تمہیں غرور، دھوکے باز، اس سے مراد شیطان ہے، جو شیطان یہ دھوکے میں نہ ڈالے، سب سے بڑا مکار یہی ہے، ہر ایک کو کہتا ہے کہ ابھی تو بڑا ٹائم پڑا ہوا ہے، اسی چکر میں دے دے کہ ہمیں یہ فارغ کر دیتا ہے۔ داڑھی پھر رکھیں گے ابھی کوئی ٹائم ہے، تیری کوئی عمر ہے، حج پھر کریں گے، ابھی تو ہم جوان ہیں، جب بوڑھے ہو جائیں گے پھر حج کریں گے، پھر بوڑھے ہو جائیں گے پھر اللہ اللہ کریں گے، پھر ہم نے کیا کرنا ہے؟ اس سے پتہ ہوتا ہے کہ اس نے بوڑھا ہونا ہی نہیں ہے، اس سے کچھ چکر میں ڈال ڈال کے پہلے فارغ کر دو، تو زندگی کا بھروسہ نہیں ہے۔ کتنے اعلانات سنتے ہیں، کتنے جنازوں میں ہم شریک ہوتے ہیں، تو اس لیے ضروری ہے کہ ہم بھی فکر کریں کہ معلوم نہیں ہمارا وقت کب آ جائے، تو اب اس سے تیاری کریں گے نا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔